کہ فرقہ ہے بیوروکریٹ کے مارشل لاء نے، بیوروکریٹ بھی تو ڈکٹیٹر تھے نا، they were not elected، جو مرغولا فوجی آمریت میں اور خاص طور پر ضیاء الحق نے جس طریقے سے اس مملکت پاکستان کے کلچر کو، سوسائٹی کو، نظام کو، اسلام کو، یار یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں، اور وہ قلعہ کہنے والے ہم اپنی مساجد میں بغیر آرمی کے یا رینجرز کے یا پولیس کی تحفظ کے بغیر ہم اپنی نماز نہیں ادا کر سکتے، ہم اپنے امام بارگاہوں میں اپنے مذہبی رسومات نہیں کر سکتے وداؤٹ دی پروٹیکشن۔ یہ شرم کی بات ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ حکمرانوں نے مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کیا۔ اسلام کے نام پہ آپ کا پھر مقصد یہ ہوا کہنے کا کہ ہمیں شروع سے گمراہ کیا جا رہا ہے؟ بالکل گمراہ شروع سے نہ اپنے ذاتی مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن سے لے کے تو ضیاء الحق کے دور تک، اور جب بھی آئے تو اسلام کا نام لے کے آپ، اور ضیاء الحق کے بعد جو کچھ بھی ہوا، نظام مصطفیٰ لائیں گے، جس طریقے سے پرتشدد مدرسے بنائے گئے، جس طریقے سے مذہبی منافرت یعنی کہ فرقہ واریت کو ہوا دی ضیاء الحق نے، اور نہ ایتھنک پارٹیز کو کی تشکیل ضیاء الحق نے دی، ان کو عام کیا، ان کو ٹرین کیا، انہیں پیسہ دیا، پاکستان کے پرچے اڑا دیے، اور اس کے بعد پرویز مشرف نے اور اس کے اوپر سونے پر سہاگا کیا۔ اس نے منافقت کا ایک نعرہ دیا کہ لبرل ماڈریٹ ٹالرنٹ پاکستان، لیکن در حقیقت اس نے طارق عظیم جیسے صدر ایوان صدر میں اس کا استقبال بھی کیا۔ وہی اور ملائیت کا جتنا پرچار اور طالبان کے ساتھ جتنے معاہدے پاکستان کے مفاد کے خلاف جنرل پرویز مشرف نے کیے، وہ ناقابل معافی جرائم ہیں۔ پتہ نہیں پی ایم ایل این میں اتنی جرت ہے کہ ان جو جرائم ہیں، جیسے قاضی فضل اللہ نے ہماری آرمی کو اغوا کیا تھا، ان کے سر کاٹے تھے اور درختوں پر لگائے تھے۔ پرویز مشرف نے 5 نومبر سن 2007 کو فضل اللہ کے قاتلوں، دہشت گردوں، خونخوار درندوں کو رہا کیا تھا۔ آپ کے ڈان کے فرنٹ پیج پر یہ خبر ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ مشرف نے جتنے گناہ کبیرہ کیے ہیں، وہ تو واپس آ رہے ہیں۔ اکبر بگٹی کا قتل، بلوچوں کا قتل، اس کے بعد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا قتل، قوم اس کو سیاست میں لائے گی؟ بہت بڑا سانحہ ہوگا، میں نہیں سمجھتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ نومبر 3 ایک سیکنڈ، بہت سے نابلد اور معصوم شہری ہوتے ہیں بیچارے انٹرنیٹ دیکھنے والے، وہ پاکستان کی سیاست کو یاد نہیں رکھتے، وہ پرویز مشرف کے کردار کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج موجودہ حکمرانوں کا کردار اتنا برا ہے کہ لوگ اس کو فرشتہ سمجھنے لگے۔ اسی کڑی کی ایک اور کڑی میں جوڑوں کہ نومبر 3 کو جو ایمرجنسی، سیکنڈ مارشل لاء لگا، ایگزیکٹلی ایمرجنسی جو میں سمجھتا ہوں وہ تو آئین کے تحت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک آئینی حکومت ایمرجنسی لگاتی ہے تو اس کی کنڈیشنز آئین میں دیے جاتے ہیں۔ یہ کہ آپ اس کو ابینس میں ڈال دیں اور اس کو آپ ایمرجنسی کا نام دیں، وہ قوم کے ساتھ مذاق تھا، آئین کے ساتھ مذاق تھا۔ That was a martial شکر law۔ اللہ کا کہ ہمارے موجودہ سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، سیکنڈ مارشل لاء 3 نومبر سن 2007 کے مارشل لاء کو، اور اس کے تحت آپ کیے کیا گئے سپریم کورٹ میں پٹیشن یہ داخل کریں گے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ خود مختار ہے اور جو فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے دیٹ از بائنڈنگ on the people and the institutions of پاکستان؟ ایک ایشو ہے ویسے کہ پارلیمنٹ کے وہ کچھ ترامیم ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ نئے آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہیں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس بات کا تعین کیا جائے کیا بیسک اسٹرکچر کیا ہے، آرٹیکل 2A ہے یا بیسک اسٹرکچر 1940 کا ریزولوشن ہے، بیسک اسٹرکچر قائد اعظم کی سیکولر تقاریر ہیں یا بیسک اسٹرکچر
اپنے نوکرشاہی کی دیے ہوئے کیا میں اسلام آپ سے یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ اس کو سپریم کورٹ میں نہیں، پیٹیشن کسی نہ ڈالیں گے؟ کسی- نہیں، کسی کیونکہ نہ آپ کسی- بڑے قابل ہیں، آدمی نہیں ہیں، بھائی، وکیل نہیں، ہیں، نہیں، کسی- اور میرے خیال میں یہ آپ وہ اس بڑے طرح اچھے سے ریپریزنٹ کر نہیں، سکیں گے پاکستان کو۔ وہ اس طرح سے میں کوئی مقدمے کی اہمیت ماحول اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہو، یہ موقع نکل گیا میرے ہاتھ سے۔ کیوں کہ یہ اس کے اوپر بیسک اسٹرکچر پر بحث ہوئی اور بہت سے وکیلوں نے زور نہیں دیا آبجیکٹو ریزولوشن کے خلاف۔ زیادہ تر ایک دو وکیلوں نے کہا، ہمارے سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی، تو جن وکیلوں نے زور نہیں دیا وہ بھی مفاد پرست ٹولے کی کوئی لنک ہے؟ وہ بھی گھبراتے ہیں Why rock the مذہب boat؟ پرستی کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے۔ حالانکہ مذہبی جماعتوں نے پاکستان کی مخالفت کی، جماعت اسلامی نے، دیوبند نے، ان کی تو کتاب ہے دیوبند کے جمعیت علماء ہند کی، وہ تو کھلم کھلا خلاف تھے۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں ہم طے کریں گے کہ اب پاکستان یہ جو کی الجھن محب جو وطن